في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا ما فرج الله حما ولا مغموم إلا ما كشف الله غما ولا طالب حاجة إلا ما قضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد. سب کے مشکل کشا ہیں میرے علی بات ایسی ڈکی چھپی کیا ہے سب مشکل کشا ہیں میرے علی بات ایسی ڈکی چھپی کیا ہے شک اگر ہے پکار کر دیکھو شک جسے ہے پکار کر دیکھ کے کنگن کو عارضی کیا ہے سب نعرہ صلوات اللہم صلی اللہ محمد
ہو جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے جو مراتب ہیں محمد کے خدا کے سامنے سب رتبے ہیں علی کے مصطفیٰ کے جو مراتب ہے محمد کیسی ایزا نظر کے ہم مرتے مرتے خوش رہے کیسی ایزا نظر کے ہم مرتے مرتے خوش رہے اپنا دون کلا کیا مشکل کشا کے سامنے
کاتب ہے محمد. فاتحہ. ایک سورہ فاتحہ کے التماس ہے تمام مرحومین کے لیے، بالخصوص فدا حسنین جعفری ابن محمد اعظم جعفری، امیر فاطمہ بنت سید محمد عبداللہ، عشرت حسنین جعفری ابن فدا حسنین جعفری، محمود حسن جعفری ابن الطاف حسین جعفری، کنیز حسن بنت سید محمد اطہر. آپ حضرات اپنے مرحومین کو شامل فرمائیے، اور اسی میں میرے استاد محترم شہید سبت جعفر زیدی صاحب کو بھی شامل فرما لیجیے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. مومنوں بے قصوب یار ہے مظلوم حسین. مومنوں بے قصوب یار ہے مظلوم حسین. سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم حسین. دل شکستہ جگر افگار ہے مظلوم حسین. کیا سراسی مولا چار ہے مظلوم حسین. تیر کاری ہے لگے زخموں پر شمشیر روکے نیزوں کے زخموں میں پیوست ہے پھلتی روکے. یوں تو یا ایک سے میں ہوا شے پاسے با 300 میں مگر ذات کا یاران نارا. ایک جوائس کا بتیجا تا حسن کا بیٹا. شب کو وہ دلہا بنا صبح شہیدوں میں ملا. اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی ماں دلہن کو لیے سلام
تھا اس کا صفدر، جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کم، ابھی روتا ہے اسے لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا پر، ابھی وہ لاش عجب درد سے تر رہی تھی، بچے کے جو چلائی تیسرا حادثہ میں کیا کہوں، پھٹتا ہے جگر، اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا اکبر، برچیوں سے ابھی مارا گیا وہ رش کے کمر، ہے دفن ہوئی رات کو جس کی غم اکبر میں اسے کیا کہوں، کیوں کر دیکھا چشم افلاک نے زنا کو کل سر قبلہ موجود ہیں، مصائب کے صرف 4 بند پیش کروں گا، بر محمد وآل محمد صلوات۔ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ کیسے پڑے ہیں جسم کے ٹکڑے جدا جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا،
کیا تم میرے حسین ہو؟ ہے میرے غریب کا کیا حال کر دیا، گھوڑوں سے لاشا دشت میں پامال کر دیا، پہچانوں کس طرح سے بدن سے ہے سر جدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ اور کرتا رہا غضب حقیر، کوشش کہاں کہاں، خنجر کے ہیں کٹی ہوئی، گردن پہ بھی نشان، کاٹا ہے کس طرح سے ستمگار نے گلا، کیا تم میرے حسین ہو؟ اور وہ بھی تمہاری طرح سے زخمی نہ ہو کہیں، دل کو میرے یہ لگتا ہے موجود ہیں یہیں، آتی ہے ماں کے رونے کی نزدیک سے صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ اور زینب پکاری میر تکلم بصد ملال، کیا مرتے وقت بھی میرے پردے کا تھا خیال، ہے مٹھیوں میں کس لیے یہ خاک کربلا، کیا تم میرے حسین ہو؟ پتھر ہٹا کے لاش سے زینب نے دی صدا، کیا تم میرے حسین ہو؟ بر محمد وآل محمد صلوات۔ تامین حکم میں دو شعر جناب ابو طالب کے حوالے سے، پھر امام حسین کے حوالے سے ایک سلام پیش کروں گا۔ تیرے عمل سے وہ پھوٹی ضیا ابو طالب، تیرے عمل سے وہ پھوٹی ضیا ابو طالب، مثال بن گئی تیری وفا ابو طالب، بقائے دین خدا کے یہی ہیں سرنامے، بقائے دین خدا کے یہی ہیں سرنامے، ابو تراب حبیب خدا ابو طالب، تیرے عمل سے
وہ پھوٹی ضیا ابو طالب بر محمد و آل محمد صلوات. امام حسین کے حوالے سے سلام کی چند سے پیش کروں. بساط مقتل سجا ہوا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. بساط مقتل سجا ہوا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے حسین آواز دے رہے ہیں. صدائے حرم کی آ رہی ہے ابس ہے آرام کا تصور. صدائے حرم کی آ رہی ہے ابس ہے آرام کا تصور. اٹھو کہ اب وقت آ چکا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. جلوس و مجلس ہو یا کہ ماتم یہ سب علامات زندگی ہیں. یزید فاسق تو مر چکا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. ضمیر بیدار جب ہوا تو نکل کے خیمے سے یہ بولا میرے مقدر کا فیصلہ ہے حسین آواز دے رہے ہیں. لگا جو اکبر کو رن میں نیزہ چلے ہیں تھامے ہوئے کلیجہ. لگا جو اکبر کو رن میں نیزہ چلے ہیں تھامے ہوئے کلیجہ. جوان بیٹا تڑپ رہا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. سبھی کے لاشیں اٹھا چکے ہیں سحر سے تا وقت عصر لیکن یہ لاش اکبر کا مرحلہ ہے حسین آواز دے رہے ہیں. سنی جو آواز استغاثہ تڑپ کے جھولے سے گر پڑا وہ یقیناً اصغر سمجھ گیا ہے حسین آواز دے رہے ہیں. چھپا کے زینب سے کیوں نہ لائیں جو سیدان سیاہ تھا کرتا جناب فضا نے سن لیا ہے
حسین آواز دے رہے ہیں، بساط مقتل سجا ہوا ہے، حسین آواز دے رہے ہیں، شہادتوں کا یہ سلسلہ ہے، حسین آواز دے رہے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ایک اور سورہ فاتحہ مجاہد عظیم، مجاہد اکبر سید حسن نصرہ علیہ الرحمہ اور فدا حسن جعفری ابن محمد اعظم جعفری، امیر فاطمہ بنت سید محمد عبداللہ، عشرت حسن جعفری ابن فدا حسن جعفری، محمود حسن جعفری ابن الطاف حسن جعفری، کنیز حسن بنت سید محمد اطہر کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت جعفریہ، سامعین و حاضرین مجلس کے تمام مرحومین کے ارواح کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہم صل۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ، قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صلوات۔ عزیزان محترم، قرآن کریم فرقان حمید کا مشہور معروف سورہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کا دوسرا سورہ، سورہ مبارکہ البقرہ کی 124ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اور اس آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم کے رب نے ابراہیم کو مبتلا کیا، بِكَلِمَاتٍ، کچھ کلمات کے ذریعے امتحان میں، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم اس کا امتحان میں کامیاب ہوگا۔ جیسے ہی ابراہیم کلمات کے ذریعے امتحان میں کامیاب ہوئے، قَالَ، اب آواز پروردگار عالم آ رہی ہے، اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اس امتحان کی کامیابی پر انعاماً امامت دے رہے ہیں۔ جیسے ابراہیم نے امامت تحفے میں، انعام میں، گفٹ میں سنی، تو فوراً فطرت کے تقاضے کے تحت ایک سوال کیا
قال ومن ذریتہ، پروردگارہ یہ امامت میری ذریت میں بھی جائے گی؟ لیکن بہت بڑا پیغام ہے اس آیت میں، انشاءاللہ گفتگو کروں گا جلدی 20-25 منٹ کی زحمت ہے آپ کے لیے بس۔ اس کے بعد جیسے ابراہیم نے کہا میری ذریت میں جائے گی، پروردگار عالم نے نہ حامی بھری نہ انکار کیا، خدا نے جواب میں اصول دیا، لا ینال احد الظالمین، یہ عہدہ امامت کبھی بھی ظالم کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ دیکھیں 3 چیزیں ہو گئی۔ سب سے پہلے کسی شخص کو بھی کوئی چیز دینی ہو، پہلے امتحان لے لو، بغیر امتحان لیے اگر کوئی چیز دی جائے گی تو اس کی حیثیت و اہمیت نہیں ہوگی، اور امتحان لے کے جب دی جائے گی تو ایک اصول آپ کی ذات کے لیے لوگوں کے ذہن میں بن جائے گا، کوئی چیز دیتے نہیں ہیں امتحان کے بغیر، یہ اصول ہو گیا۔ بچہ بھی کہ ابا چیز دلا دیں، کہا فجر کی نماز 2 دن پڑھ کے دکھاؤ دلاؤں گا۔ آئس کریم دلا دیں، کہا جتنی چیزوں دو گے کہو گے میں دلاتا رہوں گا، اور میں بھی تم سے چیزیں مانگتا رہوں گا۔ روزانہ قرآن پڑھ کے دکھاؤ، روزانہ چاکلیٹ۔ دیکھیں جیسے وہ تقاضا کر رہا ہے ویسے ہی آپ اسے تقاضا کر لیں کہ تم یہ دو گے تو میں دوں گا۔ بابا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا بیٹا میں قرآن سے ہٹ کے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کو ابراہیم کو امامت دینی تھی، پہلے امتحان لیا پھر امامت دی۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا پروردگار عالم بذات صدور نہیں ہے؟ اب کیا ہاں ہے؟ جب ہے تو امامت دے دیتا، نہیں، پروردگار عالم جانتا تھا یہ کامیاب ہو جائیں گے، پھر بھی امتحان لیا تاکہ ایک سیرت قائم ہو جائے، روش قائم ہو جائے کہ جو چیز بھی دینی ہو تو پہلے امتحان میں مبتلا کرو، تاکہ سنت الہی قرار پائے، پہلے امتحان لو اس کے بعد انعام دو، تاکہ آنے والے لوگوں کا منہ بند کر دیا جائے اسے کیوں دے دی؟ کہا امتحان لیا تھا کامیاب ہوا دے دی۔ لیکن نا بغیر امتحان کے آپ دے دیں تو آپ سے کیا کہنا ہے کہ اس کے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو آپ نے اس کو دے دی، اس سے زیادہ محبت ہے جو اسے دے دی، ہم میں کیا سرخاب کے پر نہیں ہے؟ ہم سے محبت نہیں ہے جو ہمیں نہیں دے رہے؟ نہیں، پہلے امتحان لیے اس سے، کامیاب ہوا تو دے دی اذان میں۔ اور پروردگار عالم نے جیسے ہی کہا میں نے انعام میں تمہیں انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں قرار دے دیا لوگوں کا امام، اس کا مطلب پروردگار عالم کام ایک کے ذریعے جواب کئی پہنچا رہا ہے کہ امامت کسی اور کا دینے کا اختیار ہے ہی نہیں سوائے میرے۔ یعنی جب خدا کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما، یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ جب کوئی ہم سے یہ کہتا ہے کہ جناب آپ علی کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے، تو ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں سکھاتے ہیں جس طرح علی کی ولایت کا اعلان ہوا تھا ویسے کسی اور کا ہو جاتا، وہ بھی ہمارا اس طرح امام ہوتا جیسے علی۔ لیکن واضح چیز ہے، یعنی اس میں کوئی ایک بہت عامیانہ جملہ کہہ رہا ہوں ممبر سے کہنا، کوئی راکٹ سائنس ہی نہیں ہے۔ کوئی ہمارے بچوں سے پوچھے آپ علی کو امام مانتے ہیں، انہیں بھی مان لیجئے۔ اچھا چلیں علی کے ساتھ انہیں بھی مان لیجئے۔ کہا علی کے ساتھ انہیں کیسے مانوں؟ سورہ کافرون روک رہی ہے۔ سورہ کافرون کیا کہہ رہی ہے؟ جا کے پڑھو سورہ کافرون کیا کہہ رہی ہے؟ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو۔ اگر سورہ کافرون نہ ہوتی میں علی کے ساتھ اوروں کو بھی مان لیتا، لیکن سورہ کافرون نہ آگے بیریئر لگا دیا، دیکھو آگے مت بڑھنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا۔ اب دیکھیں جملہ کتنا عجیب ہے۔ پروردگارہ کیا امام بھی الگ الگ چیزوں کے ہوتے ہیں؟ پروردگار عالم بتانا چاہ رہا ہے جی ہاں، امام بھی الگ الگ چیزوں کے ہوتے ہیں۔ کسی کو لوگوں کا امام بنایا جائے گا، کسی کو کائنات میں ہر شے کا امام بنایا جائے گا۔ جب چوتھے امام صلوات پڑھیں محمد والے، نماز پڑھ رہے ہیں، 5 امام کنویں میں گر گئے، لوگوں نے شور مچایا، امام منہمک ہے، عبادت الہی، ربط الہی، گفتگو الہی میں لوگوں نے شور مچایا۔ امام نے نماز کو جب تمام کیا، اپنے وقت پر عادی نہیں،
बेहतरीन तरीके से नमाज को मुकम्मल किया और उसके बाद कुएं में हाथ डाला, अपने बेटे को निकाल लिया। तो लोगों ने कहा मौला आपने तो निकाल लिया। कहा नहीं, तुमने गौर नहीं किया। मैंने अपने बेटे को जैसे ही कुएं में हाथ डाला, पानी ने मेरे बेटे को मुझे वापस कर दिया, मैंने निकाल लिया। कहा मौला यही तो कर रखा। नहीं, तुमने अभी भी तवज्जो नहीं दी। इसके पूरे जिस्म पे देखो, कहीं तरी का निशान है? का मौला तरी का तो निशान नहीं है। कहा हम पानी के भी इमाम हैं, पानी हमारी इजाजत के बगैर हमारे जिस्म को भी तर नहीं कर सकता, ना ही हमारी औलाद के जिस्म को तर कर सकता है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप अंदाजा करें इमामत क्या बताना चाह रही है कि हर लम्हे पर हम इमाम हैं, हर चीज के मिन जानिबिल्लाह। जब तक हम इजाजत ना दें तो आग या पानी असर नहीं कर सकते। अज़ान बताओ, एक बात आप तक पहुंचा दी। इन्नी जाइलो का लिन्नास इमामा, इससे पहले क्या है? वह इज़्तला इब्राहिम रब्बो, पहले इम्तिहान में मुब्तला किया। मैं जल्दी से, क्योंकि बहरहाल मैं सोच रहा था 8 बजने 5 मिनट 8 बजे मैंने मेंबर में जाएगा, जल्दी जनाब अबू तालिब और मरने से मुतालिक कुछ मामलात को बयान करना है, क्योंकि मुझे 9:15 बजे कहीं मजलिस पढ़नी है। अब मामला क्या है कि अगर कोई इस बात पे नज़ा करे, बहस करे फला है या नहीं है, आप ये कह रहे हैं बस तारीख उठाओ और तारीख में इम्तिहान देखो किस किस का इम्तिहान हुआ, कौन कामयाब हुआ कौन नाकाम हुआ तुम्हारी निगाह में, ना कि मिन निगाह खुदा। हम ये कह नहीं रहे खुदा की निगाह में कौन कामयाब हुआ, बस तुम तारीख उठाओ, ये देखो तुम्हारी निगाह में कामयाबी का मेयार क्या है। तो जब तुम अपना मुंतखब करदा दिखाओगे तो लोगों की निगाह में खुद ही तुम्हारा मेयार आ जाएगा, ये है तुम्हारा मेयार। यानी जब रजी अल्लाह यजीद के आगे लगाया तो अच्छे मुसलमानों ने कहा शुक्र है हमें पता तो चला तुम्हारे नजदीक रजी अल्लाह का मेयार क्या है। आप हर किसी के आगे रजी अल्लाह लगा रहे हैं। अच्छा, रजी अल्लाह के माने क्या? अल्लाह राजी हो है नहीं, होना और है, दुआ करना और है, राजी होना और है? ऐसे बनो कि परवरदिगार आलम ये कहता हुआ नजर आए, या अय्युतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलटा अपने रब की तरफ इस हालत में तेरा रब तुझसे राजी और तू भी अपने रब से राजी हो जा। यानी कितना वाज़ेह पैगाम है इमाम हुसैन के लिए। इमाम हुसैन से कहा जा रहा है इस हालत में पलटा कि तेरा रब तो तुझसे राजी है, तू भी राजी हो जा। देखिए ऐसा काम चाहिए, ऐसा काम तो अबू तालिब की औलाद ही करती है जो खुदा ये कहता हुआ नजर आता है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला। अब जल्दी जनाब अबू तालिब पे कुछ बातें, देखिए जो जनाब अबू तालिब पे बहुत कंट्रोवर्शियल चीजें बना देते हैं। अच्छा, पकड़ते कहां से? मरते वक्त रसूल ने कलमा पढ़ाया। मैं वो बात नहीं करूंगा कि मरते वक्त कान में कहा हुआ कलमा तो याद रहा, गदीर काली याद नहीं रहा, है ना? मैं ये कह नहीं रहा, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूं कि एक ही वक्त में हिंदू भी पढ़ा मर रहा हो, ईसाई भी पढ़ा मर रहा हो, यहूदी पढ़ा मर रहा हो, मुसलमान भी पढ़ा मर रहा हो। अब ये बताइए कोई वहां मुसलमान सच्चा और अच्छा मुसलमान खड़ा हो, बताइए मरते वक्त कलमा पढ़ाना मुस्ताहब किसके लिए? यहूदी को कलमा पढ़ाना मुस्ताहब है, हिंदू को कलमा पढ़ाना मुस्ताहब है, यहूदी को कलमा पढ़ाना मुस्ताहब है, ईसाई को या मुसलमान को? आप कहें किबला मुस्ताहबात यह है जब भी कोई मुसलमान मर रहा हो उसके करीब आके जल्दी से उसे कलमा पढ़ाओ। इसका मतलब मरते वक्त जिससे कलमा पढ़ाया जाता है मुसलमान ही को पढ़ाया जाता है, काफिर को नहीं। कम से कम ये तो साबित हो गया, कहने वालों ने इतना तो साबित कर दिया कि अली का बाप मरते मरते भी कलमा पढ़ के मरा है, किसी और के बाप को निकालो वो कैसे मरे। देखिए कितना टेक्निकल काम है, कितना टेक्निकल काम। आप उठाइए शेख अब्बास क़म्मी अलैहि रहमा के मफातिल जिनान उठाइए, उसमें क्या लिखा है, मरने के बाद क्या होगा उठाइए क्या लिखा है। मरने के मुस्तहबात जब बंदा इस दुनिया से जा रहा हो, वाजिबात यह है कि पैरों के तलवे किबले की तरफ कर दिए जाए, अगर मुमकिन हो
ایسا نہیں ہو ڈرپ لگی ہوئی تھی, آکسیجن لگی ہوئی تھی, آپ نے کہا سب چیزیں ہٹاؤ. آقا سیستانی اور خامنائی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ قبلے کی طرف پیر ہونے چاہیے مرتے وقت, واجب ہے. کہ نہیں واجب ضرور ہے لیکن امکان ہو تو, ورنہ ایسا نہ ہو زندگی اللہ دینا چاہ رہا ہو تم آکسیجن ہٹا کے جلدی مار دو. لیکن فقہی مسئلہ بہت عجیب ہے یہ. اصل لوگ کہتے ہیں قبلہ وہ ابا کی حالت ایسی تھی تو کیا کر رہے ہیں, نہیں ہٹا سکتے. آغا سیستانی آغا خامنائی نے لکھا ہے اگر ممکن ہو تو پیر قبلے کی طرف کرنا واجب ہے مرتے وقت. اچھا جب بات آئی گئی تو سن لیجیے, اب میں کیا کروں, ہم رہتے بھی تو نہیں ہیں ان حرکتوں کے بغیر. سوتے وقت بھی پیر قبلے کی طرف کرنا مستحب ہیں. لوگ کہتے ہیں قبلہ یہ کچھ آتا نہیں ہے یہاں. اس وجہ سے نہیں آتا کیونکہ آپ نے کہیں اور سے لیا ہے, ہم نے تو مجتہد سے لیا ہے. جب راستہ مستند ہو تو وہاں اگر و مگر نہیں چلتا. مجتہد نے یہ بتا دیا کہ سوتے ہوئے پیر قبلے کی طرف ہونے چاہیے. اچھا لاجک ہی بڑی اچھی ہے کہ اگر سوتے ہوئے روح نکل جائے بحکم خدا تو اس واجب پہ تو عمل ہو جائے گا. دوسری چیز, جب تم سو کے اٹھو گے تو تمہاری ابتدا ہی استقبال قبلہ سے ہوگی. اگر تم نے پیر قبلے کی طرف نہیں کیے تو ایک تو مر اگر گئے تو واجب سے نکل گئے, حرام ہوا, اور اگر روح رہ بھی گئی جیسے ہی تم اٹھو گے اٹھتے ہی کے ساتھ پہلے قبلے کو پیٹ دکھاؤ گے. آپ دیکھیں نا, آپ دیکھیں اگر میں پیر یہاں کر کے سوؤں, جیسے مثلا قبلہ اس طرف ہے تو پیر ادھر ہی کرنا ہے. اگر میں پیر ادھر کر کے سوؤں, اگر میں اٹھوں گا اٹھتے ہوئے پیٹ کس کی طرف ہوگی, قبلے کی طرف. تو اس کا مطلب آپ کی زندگی کی آج کی ابتدا ہی قبلے کو پیٹ دکھانے سے ہوئی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, مجتہد نے جو مسئلہ بیان کیا ہے. اصل لوگ کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا, دیکھیں بہت سی چیزیں اچھی نہیں لگتی, لیکن شریعت اگر کہہ رہی ہے تو اس پہ عمل کرو. حکم شریعت یہ ہے. شریعت قطعاً اس پہ نہیں چلتی کہ آپ کے دل کو کیا اچھا لگ رہا ہے کیا برا ہے. شریعت کہہ رہی ہے ہم نے حکم دے دیا ہے تمہیں کرنا ہے, ختم بات. جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا ہے, علی ولی اللہ کہہ دیا, تو کانٹریکٹ سائن کر دیا ہے. اب تمہاری نہیں چلے گی, اب یا تو اللہ کی چلے گی, رسول کی چلے گی, یا علی اور اولاد علی کی چلے گی. یا تو آپ کلمے کو ہٹا کے اپنا کلمہ بنا کے اپنا مذہب بنائیے, جس طرح جی چاہے چلیے, کیونکہ خدا قرآن میں کہہ چکا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تمہیں راستے کی ہدایت کر دی, چاہے تو انکار کر کے کفر میں آ جاؤ, چاہو تو چل کے شکر پہ آ جاؤ. کہہ دیا خدا نے کہہ دیا. ابو طالب کا پہلا مرحلہ کہ مرتے وقت یہ کہا جا رہا ہے کلمہ, تو کم از کم یہ کہا جائے گا علی کے باپ تو جاتے جاتے بھی, کیونکہ روایت میں ایک جملہ بڑا عجیب ہے, اگر کسی کو جاتے جاتے کلمہ نصیب نہ ہوا تو مسلمان نہیں مرا. اس کا مطلب ابو طالب کے لیے تو جسٹیفائی ہے, تمہاری زبانیں کہہ رہی ہیں کہ مسلمان مرا, اب اوروں کو نکالو کہ وہ کس طرح مر رہے تھے. ایک اذان بتاؤ. دوسری چیز دیکھیں, ہر کام, اکثر لوگ کہتے ہیں ہر کام خدا کی طرف سے ہوتا ہے. شیعوں کا یہ نظریہ نہیں ہے. شیعت کہتی ہے ہر کام اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا, ہر نیک کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. دیکھیں یہ تصحیح ہے. اصل لوگ کبھی کبھار ہمارے یہاں بھی سر ہلانے لگتے ہیں, ہاں قبلہ ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نہیں بھائی, آپ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, آپ کا نظریہ بالکل منفرد ہے. ہر کام اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا. شراب پینے والا بھی کہے گا دیکھو تم نے سر ہلایا تھا, یہ شراب اللہ نے پلوائی ہے, نعوذ باللہ. زنا کرنے والا بھی کہے گا دیکھو تم نے سر ہلایا تھا, یہ زنا بھی اللہ کی طرف سے ہوا ہے, نعوذ باللہ. یہ جو میں نے رشوت کھائی, حرام کھایا, یہ بھی اللہ نے کرایا ہے, میں نے نہیں کیا, نعوذ باللہ. اب سر ہلا, ہر کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نہیں, شیعت کہتی ہے ہر نیک کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, بد کام بندے کی طرف سے ہوتا ہے. ایک اذان بات. اب سمجھیے بات کو کہ پروردگار عالم جب کسی کو بھی پیدا کرتا ہے اسے فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے. یعنی جب دیکھیں, جب تو میں نے ایک جگہ کے مجلس میں کہا تھا, کچھ افراد بیٹھے ہوئے, جب تک توحید واضح نہیں ہوگی فیصلے صحیح نہیں کر سکو گے.
توحید واضح کر لو، فیصلے صحیح ہو جائیں گے۔ وہ کیسے؟ ہر پیدا ہونے والا خدا کی طرف سے پیدا کردہ ہے، تو ہے تو وہ مسلمان۔ اب اگر ہندو کے گھر میں پیدا ہوا تو ہندو، عیسائی کے گھر میں پیدا ہوا تو پروانے عیسائی چڑھے گا، یہودی کے گھر میں یہودی بن جائے گا، اور اگر مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا تو مسلمان۔ اب اگر پیدا ہونے کے بعد خانہ کعبہ کو آگ لگائے تو سمجھ جاؤ کافر، اور پیدا ہونے کے بعد خانہ کعبہ کی چابیاں ہاتھ میں ہوں، سمجھ جاؤ مسلمان۔ ہو گیا معاملہ حل۔ دیکھیں کوئی راکٹ سائنس نہیں، اگر کوئی ابو طالب مسلمان تھے کافر، آپ کی یہ بتاؤ خانہ کعبہ کو آگ لگانے والا کون تھا، خانہ کعبہ کی چابیاں کس کے پاس تھی؟ ان دونوں کے نام بتا دو۔ ہاں پتہ نہیں قبلہ، کہاں مجلس حسین میں آ کے بیٹھ جایا کرو، چاہے حسین کو مانو نہ مانو، تمہیں دونوں شخصیت پتہ چل جائیں گی۔ آگ لگانے والا معاویہ کا بیٹا تھا، اور چابیاں علی کے باپ کے پاس تھیں۔ اچھا کوئی مسلمان نہیں تھا اس دور میں ایسا، یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، میں مسلمانوں کی ہتک نہیں کر رہا، توہین نہیں کر رہا، کیا مسلمان کبھی سچے نہیں رہے کہ خانہ کعبہ کی چابی بھی کافر کے ہاتھ میں؟ تاریخ مسلمان تو اٹھائیں پھر، اب وہ کہتے ہیں نہیں مسلمان تو تھے، مسلمانوں کے پاس چابیاں تھی، تو ابو طالب کے پاس تو چابی تھی۔ اسی لیے تو پروردگار عالم نے دیوار شق کروائی، دروازے سے نہیں بلوایا فاطمہ بنت اسد کو، ورنہ کہہ دیا جاتا چابی انہی کے پاس تھی، تبھی تو آئی تھی وہاں سے۔ نہیں، چابی اگر ان کے پاس تھی تو خدا کا یہاں حکم چلا، فاطمہ بنت اسد جائے گی بھی اس شق دیوار سے، آئے گی بھی اسی شقی دیوار سے۔ اور عجیب بات ہے، جب فاطمہ بنت اسد گئی تھی، ذرا تاریخ پڑھیے وہ کیا ہے، سب لوگ بھاگے ابو طالب کے پاس، ابو طالب چابی دے دو جلدی سے، کیا ہوا خیریت ہے؟ وہ آپ کی زوجہ وہاں آئی تھیں، ایک دم دیوار کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ اندر چلی گئیں، پریشان ہو گئے، وہ کھانا پینا کیسے ہوگا، چابی تو دیں۔ اچھا چابیاں بھی آ گئیں، اور چابیاں لگائیں، چابی سے تالا کھلا بھی نہیں ہے اس کے بعد، تاکہ اللہ دلیل بنا دے لے کے تو آئے تھے۔ اس وقت چابیوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اسلام کی چابی اندر پیدا ہو رہی تھی۔ اللہم صلی اللہ علیہ جناب ابو طالب سے متعلق دوسری بات جناب ابو طالب سے متعلق، میں مجلسوں میں کبھی کہتا ہوں کہ آپ کا اہل سنت دوستہ ہونے چاہیے، بھئی دوستیاں سب سے ہونی چاہیے، مذہب کے اعتبار سے جب مذہبی بات آتی ہے آپ کہیں نہیں، اہل سنت آپ کا دوست تھا۔ اس نے کہا یار میرے رشتہ دار زیادہ نہیں ہیں، دیکھو وہ ہمارے حضرت صاحب امام صاحب وہاں رہتے ہیں، اور میرے نکاح کے وقت گاڑی میں جا کے ان کو جلدی سے لے آنا۔ انہوں نے کہا صحیح ہم لے آئیں گے۔ وہ اہل سنت تھا، آپ تشیع تھے، آپ نے وہاں جا کے فون کیا تمہارے امام صاحب تو گھر پہ نہیں ہیں، اپنا والا لے آؤں؟ کہا نہیں بھائی میرا والا چلے گا۔ کہاں گئے امام صاحب؟ کہا ہمیں نہیں پتا، جہاں آپ نے بھیجا تھا ہم وہاں کھڑے ہیں، امام صاحب فون نہیں اٹھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور نکاح مل گیا ہو، ہے نا؟ امام صاحب فون تو نہیں اٹھا رہے ہیں، تم فون کر لو۔ امام صاحب نمبر، یا تو تم بتاؤ کسی اور امام صاحب کو میں ڈھونڈوں، اب میں کہاں ڈھونڈوں؟ امام صاحب تو تمہارے، اگر نہیں ہو تو اپنا والا لے آؤں۔ کا تمہارا والا چلے گا نہیں، کیا عام بندے کے پاس ہمارا والا نہیں چل رہا تو مصطفیٰ کے پاس ابو طالب کو کیسے چلایا؟ شادی ہو رہی ہو نا، شیعوں کی شادی ہو رہی ہے، کسی اہل سنت دوستوں کے اپنا والا مولوی لے آؤ، اس سے نکاح پڑھوا دو۔ کب پاگل ہو، پڑھوائیں گے نہیں؟ کیوں؟ کہ وہ پارٹی دوسری بیٹھی ہے، اس کا مطلب جو پارٹی ہوتی ہے امام وہی کا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جو پارٹی تھی امام نکاح پڑھانے والا وہیں کا تھا۔ اور جناب ابو طالب کا خطبہ بھی تو بات آؤ، الحمدللہ الذی، تعریف اس خدا کی، جعلنی، جس نے ہمیں قرار دیا من ذریت اسماعیل و ابراہیم کی ذریت سے قرار دیا۔ یہ کہتے ہیں بھئی نکاح تو فلاں بھی پڑھا سکتا ہے، نکاح تو پڑھا سکتا ہے، لیکن ذریت ابراہیم و اسماعیل تھوڑی کہہ سکتا۔ اذان محترم، ذریت ابراہیم۔ اچھا اب علی اور علی کے باپ نے دو کام بڑے عجیب کیے ہیں۔ شب ہجرت کوئی سینہ ٹھوک کے کہنے والا نہیں تھا میں سو جاؤں، ویسے تو سب جگہ آگے تھے، ہم آ جائیں۔ شب ہجرت کوئی نہیں کہہ رہا میں آ جاؤں، کہا پیچھے ہی رہو، مار دیے جاؤ گے، زیادہ آگے نہیں بڑھو، علی کوئی جانے دو، اچھا ہے اپنا راستہ صاف ہو جائے گا۔ تو علی گئے، راستہ صاف جو کرنا تھا منافقوں کا،
علی گئے آگے. اور اسی طرح جناب ابو طالب بڑے لوگ آگے بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں اور یہ کیا اور وہ کیا, اتنا سامان اور اتنا سامان. یہ بتاؤ مصطفیٰ کے مہر کی ذمہ داری کس نے لی تھی؟ بھائی نکاح پڑھا دیے تھا کافی تھا. اچھا دیکھیں جناب ابو طالب نے اسٹینڈرڈ آف رسالت, اسٹینڈرڈ آف سید الانبیاء, اسٹینڈرڈ آف مصطفیٰ کو مینٹین رکھا. ورنہ کسی یتیم کی شادی ہو رہی ہوتی ہے, کوئی بولتا ہے مہر کتنا لکھنا ہے, لکھ دو 14,000, کون سا اپنا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا, 14,000 لکھ دو, کون سا اپنا ہے. 20,000 لکھ دو, کون سا اپنا ہے. اپنا بیٹا ہوگا 1.5 لاکھ 2 لاکھ. بھئی آپ نے تو اس کا کہا وہ یتیم بچہ تھا, یہ اپنا بچہ ہے. مصطفیٰ نے کہا لکھو میں دوں گا مہر. جتنے لوگوں کو نہیں پتا وہ مہر سمجھ لیں. علی کے باپ نے سینہ ٹھوک کے کہا تھا مہر لکھو مصطفیٰ کا, میں دوں گا. کہا کتنا؟ کہا 100 لال اونٹ میں دوں گا. ذرا آج کسی عربی کو دبئی میں سعودیہ میں فون کر کے پوچھیں 1 لال اونٹ کتنے کا ہے, وہ کہے قبلہ 1.5 لاکھ کا ہے. کہ 100 اونٹ کے کتنے ہو گئے؟ کہ اتنے ہو گئے. کہ ابو طالب نے اس دور میں مصطفیٰ کے مہر کی ذمہ داری لی تھی. اب بتاؤ کوئی پکا مسلمان ہے جو مصطفیٰ کے مہر کے لیے آگے بڑھا؟ ابو طالب نے کہا تھا میں دوں گا مہر. اچھا اب اذان بولو. جناب ابو طالب یہ کہنا ہے کیا کہ ہم نے مصطفیٰ کو ایسے ہی پایا جیسے کتابوں میں موسیٰ کو پایا. اور اس کے بعد جب جناب ابو طالب کی ڈیتھ ہو رہی ہے, شہادت. اب لوگ کہیں قبلہ ابھی تک تو وفات سنتے آئے, اب عجیباً شہادت کہہ رہے ہیں. چلیں مان لیتے ہیں ممبر پہ بول رہے ہیں نا, نیچے اتر کے پوچھ لیں گے آپ سے شہادت کیسے ثابت کیجئے. کر دو ثابت. کتنی چھوٹی سی حدیث ہے, من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. جو محمد کی محبت نے مارا وہ شہید مارا. اب کوئی یہ نہ کہ محمد وفات پا گئے یہ شہید ہوئے. اب کوئی یہ نہ کہ ابو طالب شہید ہوئے اور وفات پائے. جو ابو طالب محمد کا نکاح پڑھے, جو ابو طالب رسالت کو پالے, جو ابو طالب رسالت کا مہر دے, نگہداشت کرے, دشمنوں سے بچائے, مرتے وقت بتاؤ شہید ہوگا یا وفات پائے گا؟ آپ کے قبلہ محبت کرنے والا شہید ہے. یہ تو پھر مربی مصطفیٰ ہیں. مربی, میں مشکل لفظ استعمال کر دیے جوانوں کے لیے. مربی کہتے ہیں پالنے والے کو. دیکھیں ایک بہت ٹیکنیکل لفظ ہے پالنے والے. ہم اکثر اوقات کہتے ہیں ہمارے اماں ابا نے ہمیں بڑے لاڈوں سے پالا ہے. تو یہ اگر عربی میں کہیں تو کہا جائے گا لاڈوں سے ربی کیا ہے, ہمیں پالا ہے. ہمارے ماں باپ ہمارے مربی ہیں. تو مصطفیٰ کے مربی کون ہیں؟ آپ کے ابو طالب. یعنی ربوبیت کی کہاں جائے گی منزل؟ پریشان نہیں ہوئیے گا. عربی میں رب کے کئی معنی ہیں, میں والا رب نہیں کہہ رہا. دیکھیں عہد ذہنی عہد ذکری کا مسئلہ ہوتا ہے. کبھی کبھار ہم کیا کہتے ہیں, میں واضح کر دوں چلے تاکہ ایسا نہ ہو ممبر سے اترنے کے بعد مجلس میں لیٹ ہو جاؤں لوگوں کے سوالات میں. مجھے پتہ ہے کیا گڑبڑ ہوتی ہے. دیکھیں اگر میں کہوں گا کہ جناب یہاں کے پیش امام یہ آپ کے خدا ہیں, آپ کے کیا کہہ کے جا رہے ہیں؟ قبلہ خیریت تو ہے, مجلسیں زیادہ پڑھ لی ہیں یا کھانا کھا کے نہیں آئے تھے؟ اب سنیے, آپ باتوں باتوں میں کیا کہتے ہیں, ارے انہوں نے تو انہیں اپنا خدا بنا لیا ہے. اب بتائیے آپ نے یہ جو انہوں نے خدا بنا لیا, یہاں سے مراد بتائیے کیا ہے؟ یہاں خدا سے مراد انہوں نے کہا ہے بڑا بنا لیا. خدا سے مراد بڑے کی ہے, رب سے مراد پالنے والے کی ہے. یا تو دیکھیں قرآن میں بہت زبردست جملے ہیں. ابھی ایک پھنسا ہے, ایک مفتی پھنسا ہے, ابھی تو اور پھنسیں گے. پتہ ہے وہ پھنسا کیوں ہے؟ کیونکہ صرف میر کے بارے میں وہ حدیث بیان کرنا نہیں چاہتا. قرآن خدا نے بغیر اعراب کے اتارا تھا, اعراب علی ابن ابی طالب کی وجہ سے لگیں. اب آپ کہیں کہ گرامیٹیکل غلطی ہے, تو اس کا مطلب تم کہنا کہاں چاہ رہے تھے, ٹکرا کہاں گئے؟ تم کہنا تو علی کو چاہ رہے تھے لیکن بات خدا کی طرف چلی گئے, خود ہی شکنجے میں آ گئے تم.
دیکھو کبھی حرکت مت کرنا علی کی طرف جانے کی، ورنہ اللہ اپنی طرف موڑ کے شکنجے میں لے آئے گا تمہیں، جو رہی صحیح عزت ہوگی وہ بھی چلی جائے گی۔ تو اب ابو طالب کون ہیں؟ مربی ہیں مصطفیٰ کے، پالنے والے ہیں کس کو؟ جناب رسول خدا کو۔ اچھا اب جناب رسول خدا کو پالا، اور کیسے پالا؟ درخت لگا تھا گھر میں کھجوروں کا، جب کھجور گرتی تھی نا، مولا علی کے اور بھی بھائی تھے، تو فوراً فاطمہ بنت اسد کہتے کوئی کھانا مت اٹھا کے لاؤ، یہ ساری کھجوریں اٹھوائیں، کھجوروں کو دھلوایا، اور اب بچے کہنا اماں ایک تو دے دو، ہوتا ہے نا امی یہ آم گرے ہیں ایک تو دے دیں، بھائی کے لیے 3 رکھ دیے گا، ایک تو ہمیں دے دیں آم۔ اسی طرح کھجوریں تو بہت ساری گری، لیکن فاطمہ بنت اسد نے کہا ساری لے آؤ، اور لانے کا اپنی رکھنے کا، اماں دے کیوں نہیں؟ کہا جب تک میرا مصطفیٰ نہیں کھا لے گا کسی کو نہیں دوں گی۔ یہ فاطمہ بنت اسد نے اس طرح پالا ہے، پالے گا کوئی؟ اپنے بچوں کو منع کیا جا رہا ہے جب تک رسالت ابتدا نہیں کرے گی ان کھجور کی ابتدا نہیں ہوگی۔ اب بنتا ہے کہ فاطمہ بنت اسد کی وفات پر رویا جائے، شہادت پر رویا جائے۔ اور اسی طرح جناب ابو طالب جب اس دنیا سے گئے تو رسول خدا نے ایک جملہ کہا، ہائے میرا بابا دنیا سے چلا گیا۔ دیکھیں ہم آپ اتنے محتاط ہیں، اگر ہمیں کوئی کافر یہودی عیسائی پالے گا تو ہم اسٹیٹمنٹ دیتے وقت چاہے کتنے ہی جذبات میں ہوں بہت محتاط رہیں گے، ایسا نہ ہو اس کافر نے، یہودی نے، ہندو عیسائی نے ہمیں پالا ضرور ہے، یہ نہ کہہ دیں آپ تو اللہ کے نبی تھے میرے لیے، آپ یہ نہیں کہیں گے، حالانکہ خیال رکھا اس نے۔ لیکن جناب رسول خدا کیوں کہہ رہے ہیں ہائے میرا بابا، ہائے ابو طالب؟ یہ جملہ کا کس نے؟ جناب رسول خدا نے۔ کن کی وفات پر؟ جناب ابو طالب کی وفات پر۔ اور جناب ابو طالب کی وفات جب ہوئی ہے تو اس سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ آیا، جبرائیل نے کیوں کہا اے رسول مکہ چھوڑ دو، مدینے کی طرف چلے جاؤ؟ جانتے ہیں جیسے ابو طالب کی رحلت ہوئی، شہادت ہوئی یا وفات ہوئی، فوراً خدا نے جبرائیل سے کہا کہ مصطفیٰ سے کہو کہ اب مکہ چھوڑ دے، اب تمہارا مددگار اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اس وجہ سے چھوڑا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بس شہادت کی موت کے حوالے سے 1-2 باتیں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ جب اس دنیا سے جائیں، دیکھیں چاہے ہمارے عمل میں نقص رہ جائے یا نقص رہ جائے، عقیدے میں ذرا لچک نہیں آنی چاہیے۔ رسول ہیں، علی امام اول ہیں، حسن امام ثانی، حسین امام ثالث، علی ابن الحسین رابع، محمد ابن علی خامس، یہ امام ہیں۔ اس کے علاوہ امام 12 ہیں، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ باقاعدہ اتنی بڑی شخصیت جس کی آپ زیارت کر کے آ چکے ہیں ایران میں، شاہ عبدالعظیم حسنی، ان کی قبر کی زیارت کا ثواب امام حسین کی زیارت کے برابر ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کی زیارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے، کیونکہ 10ویں امام کے پاس ایک صحابی آیا مولا کے پاس، 10ویں امام کے پاس، مولا نے کہا کہاں سے آ رہا ہو؟ کہا مولا کربلا گیا تھا۔ کہا تمہاری زیارت قبول ہو، اگر نہ جا سکو تو شاہ عبدالعظیم حسنی کی زیارت کر لینا، ان کی قبر کی زیارت کا ثواب بھی ہمارے جد حسین کی قبر کے برابر ہے۔ شاہ عبدالعظیم حسنی میں کیوں لے کے آیا؟ آپ سوچیں گے ایک دم عجیب یہ بات کرتے ہوئے شاہ عبدالعظیم حسنی کو درمیان میں کیوں لے آئے؟ یہ جملہ معترضہ سا لگ رہا ہے۔ نہیں، شاہ عبدالعظیم حسنی امام زادے ہوتے ہوئے 10ویں امام کے پاس آ کے کہہ رہے ہیں مولا میں اپنے عقائد کا اظہار کر دوں تاکہ یہ رہے کہ مجھے پتہ رہے میں صحیح عقیدے پہ ہوں۔ امام کا بیٹا
امام کے سامنے عقائد کا اظہار کر رہا ہے یہ کہتے ہوئے تاکہ یہ مجھے اطمینان رہے کہ میں صحیح عقیدے پر ہوں۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے عقائد تو سارے ہی صحیح ہیں، چاہے کسی عالم و مجتہد کو سنائیں یا نہ سنائیں۔ انہوں نے آ کے کہا اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اس کے بعد رسول کو سید الانبیاء اور آخری نبی مانتا ہوں، آخری نبی کے بعد علی کو پہلا امام، حسن کو دوسرا، اور آتے آتے آپ کو 10واں امام مانتا ہوں، آپ کے بعد حسن عسکری کو آپ نے بتایا امام مانتا ہوں، اس کے بعد مہدی آئیں گے ان کو امام مانتا ہوں، موت حق ہے، قیامت حق ہے، قبر حق ہے، قبر میں سوال و جواب حق ہیں۔ مولا میں صحیح ہوں، مولا نے کہا ہاں تم صحیح راستے پر ہو۔ مولا کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ پریشان کیوں تھے؟ کیا ضرورت ہے تمہیں سنانے کی؟ امام کی اولاد ہو، تمہیں کیا ضرورت ہے عقیدہ بتانے کی؟ ہمارے ساتھ تو اٹھائے جاؤ گے نہیں۔ امام نے کہا بتاؤ۔ امام بتا رہے ہیں کہ ہمارے جد نے حدیث فرمائی تھی کہ زمانہ تمہارے عقائد کو تبدیل کر کے نہ رکھ دے، اولاد تم ذریت ہماری ہوگے، عقیدے کسی اور کے ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں عزیزان محترم؟ اس لیے عقیدے کے حوالے سے یہ جتنے بچے جوان بیٹھے ہیں، ممبر پہ بھی آنے والا کوئی عقیدے کو ادھر ادھر کر رہا ہو، آپ نیچے اتر کے اخلاق کے دائرے میں اس سے کہہ دیں قبلہ یہ عقیدہ ذرا مجھے سمجھا دیجئے، میری عقل ناقص اور عقل قلیل سے باہر ہے آپ کی یہ بات۔ ضروری نہیں ہے یہ آنے والا ہر آنے والا صحیح ہو۔ پروردگار اسی ممبر پر غلط کو لاتا ہے تاکہ چہرہ آیا ہو جائے، اور اسی ممبر پہ صحیح کو لاتا ہے تاکہ وہ بات پوری ہو جائے۔ تعرف الاشیاء بازدادہا، ہر چیز کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ ایک ہی ممبر پہ صحیح کو لائے، ایک ہی ممبر پہ غلط آیا، اب آپ نے پہچان لیا وہ غلط تھا یہ صحیح ہے، وہ غلط تھا یہ صحیح ہے۔ نہیں پہنچا نہیں سکا میں بات آپ کو، اب پہنچا دوں۔ جب چوتھے امام نے دربار شام میں ممبر پہ جا کے لوگوں کو بکتے ہوئے دیکھا تو امام نے کہا اگر تو اجازت دے تو میں بھی اس لکڑی کے ڈھیر پر کچھ کہہ سکوں۔ جب ممبر پہ اہل ممبر ہوگا تو وہ ممبر ہوگا، ورنہ چوتھے امام کہہ رہے ہیں لکڑی کا ڈھیر ہوگا۔ آپ سمجھ؟ چوتھے امام کہہ رہے ہیں وہاں مرتے وقت کچھ چیزیں جلدی بات دیکھیں، دو تیاریاں کر کے رکھنی ہے، ایک تیاری قبر کی، ایک تیاری آخرت کی۔ آپ کے قبر آخرت ایک نہیں، دو الگ الگ باتیں۔ کفن زندگی میں خرید لو، یہ قبر کی تیاری ہے۔ کفن پر وہ شعر لکھو جو مولا علی نے حضرت سلمان کے کفن پر لکھا تھا، وہ چیزوں وہ موجود ہے شعر۔ میں خالی مدرسۃ القائم نے وہ کفن نکالا ہے، وہاں وہ شعر کہیں لکھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے والد کے کفن پہ لکھا تو اپنے کفن پہ تھا، لیکن خدا جس کے لیے قرار دے دے، وہ کفن جب میں نے اپنے والد کو دیا میں خود حیران تھا یہ کیا لکھا۔ یاد آیا کہ 8 سال پہلے اس کفن پہ میں نے یہ شعر کسی درس میں سن کے لکھا تھا۔ وہ شعر لکھ لیجئے مولا علی کا، جب علی کسی کفن پہ لکھ رہا ہو تو اب عذاب کیسے آ جائے۔ کفن پہ وہ شعر لکھے، جس سجدگاہ پہ سجدہ کرتے ہیں وہ سجدگاہ پرانی ہو جائے تو کہیں اپنے یہ کفن میں رکھ دو، جب میں مر جاؤں تو سجدگاہ رکھ دو۔ جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ تسبیح رکھ دو، چاہے پلاسٹک کی ہو، لکڑی کی ہو یا مٹی کی، کیونکہ جو بھی چیز ہوگی بے جان اللہ کے حکم سے وہ گواہی دے گی، چاہے بے جان ہو وہ گواہی دے گی حکم خدا سے۔ اس کے بعد آیت اللہ مرشی نجفی کی وصیت کبھی نہیں بھلائیے گا، حسین پر بہانے کے لیے آنسوؤں کے لیے رومال الگ رکھو، تاکہ اس رومال کو کفن میں رکھ کے یہ لکھ دو کہ رومال میں حسین ابن علی پر بہنے والے آنسو جمع ہیں۔ اور ایک جوڑا آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ لوگ کہتے ہیں نا اس مجتہد کو کیا پتہ، یہ تو خوم زکات غسل نماز سے باہر ہی نہیں آتا۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے وصیت لکھی جو سیاہ لباس میں ایام عزا میں پہنتا تھا وہ لباس میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ رکھنا، مجھے یقین ہے کہ بی بی آئیں گی، مجھے یقین ہے کہ مصطفیٰ آئیں گے، میں دکھاؤں گا کہ بی بی یہ رہا وہ لباس
جو آپ کے بیٹی کی مظلومانہ شہادت کے دن میں پہنا کرتا تھا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اتنا بڑا مجتہد یہ لکھنے کے بعد لکھ رہا ہے کہ میری قبر کو بند مت کرنا، میرے جنازے کو جب قبر میں رکھ دو، یہ چیزیں ساتھ رکھ دو، میری قبر بند کرنے سے پہلے رخصتی حسین ضرور پڑھ دینا، رخصتی حسین پڑھنا، اس سے پہلے میری قبر کو بند نہ کرنا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، کون سی رخصتی؟ وہی رخصتی کہ حسین خیمے میں آ کر کبھی زینب کو سلام کہتے ہیں، کبھی اماں فضہ کو سلام کہتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو سلام کہہ رہے ہیں، کبھی بچیوں کو سلام کہہ رہے ہیں، اور جب خیمے سے نکلے عزاداران مظلوم کربلا، جب خیمے سے نکلے اور اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور جناب سکینہ نے گھوڑوں کی سموں کو پکڑ لیا۔ یہاں آپ سے ایک سوال کروں گا، میں کہوں گا شہزادی گھوڑا باہر کھڑا ہوا تھا، فوج اشقیہ آپ کو دیکھ رہی تھی، ہاں آپ پردے میں تھی، بہتر یہ ہوتا کہ آپ خیمے کے اندر ہی اپنے بابا کے پیروں کو پکڑ کے کہتی کہ بابا مجھے سینے پر سلا لیں۔ نہیں، سکینہ حسین کی بیٹی ہیں، پتہ ہے کہ وہ اور بھی بچیاں ہیں اور بھی مائیں ہیں، ایسا نہ ہو ان کو اپنا بابا یاد آنے لگے، اس لیے سکینہ نے باہر آ کے گھوڑوں کے سموں کو پکڑا اور اپنے بابا سے کہا بابا جانے ہی ٹھہرا تو آخری مرتبہ سلا لیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، ہاں ابو طالب جب گئے ہوں گے، علی کو گلے سے لگایا ہوگا، بیٹا خدا حافظ، مصطفیٰ تمہارے حوالے، دین تمہارے حوالے، آج حسین جا رہے ہیں۔ سکینہ کو اپنے گلے اپنے سینے پر سلایا، سکینہ کچھ دیر سونے کے بعد کہتی ہیں بابا خدا حافظ۔ امام حسین کہتے بیٹا سکینہ اتنا بتا دے، ابھی اتنی ضد اور اب خدا حافظ۔ کہا بابا کیا کروں؟ جیسے ہی میری آنکھ بند ہوئی، دادی کو دیکھ کر ہاتھ پھیلائے، مجھ سے کہہ رہے ہیں سکینہ، اے سکینہ میرے بچے کو نہ رو۔ اچھا بابا خدا حافظ، عزاداروں یا حسین کا جانا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک صدا بلند ہوئی، قد قتل الحسین بکربلا، قد ذبح الحسین بکربلا۔ ہاں سکینہ سمجھ گئی کہ بابا اس دنیا سے اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ ہمیں اس خالص ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خداوندہ ہمارے مرحومین کے تمام گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ شہید حسن نصر اللہ کے درجات کو بلند سے بلند فرما۔ پروردگارہ جتنے افراد لبنان میں، فلسطین میں، کشمیر میں، جہاں جہاں پارہ چنار میں شہید ہوئے، پروردگارہ تجھے خون حسین کا واسطہ ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما۔ ان تمام شہداء پر ظلم کرنے والوں، شہید کرنے والوں پر خداوندہ اپنے عذاب و قہر کو نازل فرما۔ خداوندہ امریکہ، اسرائیل و برطانیہ، اس کے علاوہ جو طاقتیں مسلمانوں کو، شیعان حیدر کرار کو ختم کرنے کے در میں، پروردگارہ ان کے اوپر اپنے عذاب و قہر کو ابھی نازل فرما۔ خداوندہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ خداوندہ اس مجلس میں جو بیمار ہیں ان کے متعلقین میں تجھے جناب سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ تمام بیماروں کو شفاء کلی عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے سیدہ کے جلے ہوئے دروازے کا واسطہ بے گھروں کو گھر عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے رباب کو جڑی ہوئی کوک کا واسطہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ پروردگارہ تجھے فاطمہ صغرا کا واسطہ جو بچے و بچیاں شادی کے قابل ہو چکے ان کے لیے بہتر سے بہتر رشتے و وسائل کو فراہم فرما۔ خداوندہ اس ملک کو برباد و اجاڑنے والوں پر اپنے عذاب و قہر کو نازل فرما۔ پروردگارہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، عراق کی حفاظت فرما۔ خداوندہ خصوصاً آیت اللہ سید علی خامنائی اور آیت اللہ سید علی سیستانی اور تمام دیگر مراجعین کرام جتنے بھی مراجعین ہیں، خداوندہ سب کی ظہور امام حفاظت فرما۔ پروردگارہ ظہور امام علیہ السلام میں جلد تعجیل فرما۔ ہمیں امام کے انصار آوان میں قرار دے۔ آخر میں سورہ فاتحہ علی الخصوص شہید حسن نصر اللہ علیہ رحمہ اور شہداء لبنان و فلسطین و کشمیر و پارہ چنار، اس کے علاوہ فدا حسن جعفری ابن محمد اعظم جعفری، امیر فاطمہ بنت سید محمد عبداللہ، عشت حسن جعفری ابن فدا حسن جعفری، محمود حسن جعفری ابن الطاف حسن جعفری، کنیز حسن بنت سید محمد اطہر جعفری کے لیے رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير بجاه محمد وآله الطاهرين صلوات